محفل اس منزل پہ پہنچ گئی جس کا آپ شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اور میں صرف ایک بات درخواست گزار ہوں جو حضرات باہر ہیں ان سب سے کہ وہ تشریف لائیں، اس لیے کہ خطیب جشن آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتے ہیں، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اب تک رکے ہیں مولانا موصوف کو سماعت کرنے کے لیے، تو آپ جلدی اندر تشریف لائیے، اور منتظمین سے گزارش ہے کہ وہ باہر جو چائے نوشی وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہو اسے تھوڑی دیر کے لیے منقطع کر دیجیے، اور مومنین سے درخواست کریے کہ وہ اندر آ جائیں۔ محفل اختتام کی منزل میں پہنچ گئی ہے، اور میں مولانا موصوف کے استقبال میں صرف یہ 4 مصرے آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں تاکہ محسوس ہو سکے کہ آپ مولانا کے استقبال کرنے کے لیے کس طرح سے آمادہ ہیں۔ روز یہ سوچ کے سوتا ہوں شب فرقت میں، روز یہ سوچ کے سوتا ہوں شب فرقت میں، رات گزرے گی تو پھر وقت سحر آئے گا۔ روز یہ سوچ کے سوتا ہوں شب فرقت میں، رات گزرے گی تو پھر وقت سحر آئے گا، اس سے ملنا ہے تو بیٹھے رہو کعبے کے قریب، اس سے ملنا ہے تو بیٹھے رہو کعبے کے قریب، گھر سے نکلا ہے تو پھر لوٹ کے گھر آئے گا، اس سے ملنا ہے تو بیٹھے رہو کعبے کے قریب، گھر سے نکلا ہے تو پھر لوٹ کے گھر آئے گا۔ آئیے رات میں ملتمس ہوں بڑی ادب اور احترام کے ساتھ خطیب جشن حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید شمشاد احمد صاحب قبلہ گوپال پوری کی خدمت میں کہ وہ روزہ مفروض ہوں اور اپنے بیان سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات کافی وقت گزر چکا ہے اور کچھ لوگوں کے جذبے انتظار کا امتحان اس محفل میں ہو گیا، یہ حالت ہے، بھی فل تھا پورا ماحول، لیکن خیر اپنے اپنے حوصلے کی بات تھی، جس میں جتنا حوصلہ ہے اتنا ساتھ دیتا ہے۔ آپ کو بظاہر محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس سورہ کا اس محفل سے کیا ربط ہے، تو میں بہت دیر سمخراشی نہیں کروں گا چونکہ وقت خاصا گزر چکا ہے۔ اب میں جب بولوں گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آج کی محفل سے، آج کے جشن سے، آج کے ممدوح سے اس سورہ کا کیا ربط ہے۔ اور میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ میں یہیں پلا اور بڑھا ہوں، میں کوئی فارنر ذخیرہ آپ کے لیے لے کے نہیں آیا ہوں، جو کچھ مال میٹیریل ہے یہیں سے ملا ہوا یہیں بکھیر کے چلا جاؤں گا، جو کچھ ہے ہم لوگوں کے پاس سب یہیں کی دین ہے، اسی شہر کی، اور ہمارے اساتذہ خدا سایہ سلامت رکھے سے بہت کچھ ملا ہے۔ تو اب تھوڑا سا ساتھ آپ میرا بھی دے دیجیے، اس لیے کہ پوری محفل ہم نے شعراء کا ساتھ دیا ہے، تو اب تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دے دیجیے گا تو جلدی سے آپ کو چھٹی مل جائے گی۔ کسی آیت کی تلاوت نہیں کی ہے میں نے، پورے سورہ کی تلاوت کر دی۔ اب دیکھیے اس میں کیا کیا نکل کے آتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ جسے سورہ والعصر کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے واو قسم سے۔ اب وہی سبق جو یہاں سے ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہی دہراؤں گا۔ واو قسم سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ واو کی بہت ساری قسمیں ہیں اور نحو صرف پڑھانے نہیں آیا ہوں آپ کو میں، بس بطور تذکر واو کبھی عاطفہ ہوتا ہے، کبھی عالیہ ہوتا ہے، کبھی استنافیہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک واو ہوتا ہے واو قسم، جیسے اللہ پہ واو داخل کیجئے تو واللہ ہو جاتا ہے، یہ ہے قسم شرعی۔
تو اسی طریقے سے اور بھی کسی اسم پہ آپ داخل کرے واو قسم تو وہاں قسم کے ہی معنی نکلیں گے. اب ترجمہ تو آپ کو ازبر ہے، بس بولنے کے لیے راہ ہموار کر رہا ہوں. ارشاد ہدیت ہو رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں. اب اصول فقہ کا ایک مقولہ ہے کہ ما من عام الا وقد خص، ہر عمومیت میں ایک عدد جو ہے خصوصیت پائی جاتی ہے، تو وہ خصوصیت کیا ہے وہ اللہ نے بتایا. والعصر ان الانسان، الف لام جنس سے، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہے. پھر فائدے میں کون ہے؟ کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور خالی ایمان لانے پہ اکتفا نہیں کی، وعملوا الصالحات، اور اچھے اچھے اعمال بجا لائے. اور ان صاحبان ایمان اور صاحبان عمل کی شان یہ ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. اب حق اور صبر کی تلقین کون کرے گا؟ تلقین حق تو وہی کرے گا جو حق شناس بھی ہو، اور تلقین صبر تو وہی کرے گا جو مفہوم صبر کو بھی سمجھتا ہو. تو اب آئیے آپ دیکھیے اس سورہ کی شان یہ ہے کہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے واو قسم سے، جس کا ترجمہ سب آپ لوگوں کو یاد ہے، کثرت سے سنتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. کون قسم کھا رہا ہے؟ قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے. اور ان کی شان یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. یعنی جس اللہ کی سارا زمانہ قسم کھاتا ہے وہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. ابھی بات میری پوری نہیں ہو رہی، اس لیے سوچ رہے کہ کہنا کیا چاہ رہے، وہ تو سب سمجھ میں آ جائے گا آپ کے. سارا زمانہ جس کی قسم کھاتا ہے وہ خدا زمانے کی قسم کھا رہا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ وہ تو خدا قسم کھا رہا ہے، ہماری قسم کا کوئی اسٹینڈرڈ، کوئی معیار ہے یا نہیں؟ ہماری قسموں کا بھی کوئی معیار ہے. میں عاشقان حیدر کرار سے پوچھ رہا ہوں بھائی، ہم بھی جب قسم کھاتے ہیں تو اس کا ایک معیار ہوتا ہے. گوبر کی کوئی قسم کھاتا ہے کیا؟ نالی ناودان کی کوئی قسم کھاتا ہے کیا؟ ہمارے یہاں بھی قسم کا ہم بندے ہیں، لیکن ہماری قسم کا بھی ایک معیار ہے کہ ہم جب قسم کھاتے ہیں کسی معیاری چیز کی، قرآن کی قسم، ایمان کی قسم، امام زمان کی قسم، تو جب ہماری قسموں کا معیار اتنا اونچا ہے تو اللہ کی قسم کا معیار کتنا اونچا ہوگا. اس بات کو سمجھیں. اب آپ نے عقیدے کے حساب سے بتائیے کہ آپ اللہ کو بے عیب مانتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی ذات ہے بے عیب، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ذات بے عیب کسی عیبی چیز کی قسم کھائے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی ذات بے عیب کسی عیبدار چیز کی قسم کھائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. تو کیا مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ وہ اس زمانے کو تلاش کریں کہ جو اتنا بے عیب ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر. تو اتنا بے عیب ہوگا جو اللہ کی نظر میں قسم کھانے کے لائق ہوگا. آؤ زمانوں کا تجزیہ کرو، کون سا زمانہ ہے جو قدرت کی نظر میں بے عیب، ذات کی نظر میں لائق قسم ہے؟ کون سا زمانہ؟ کیا جناب آدم کا زمانہ؟ کون سا زمانہ مراد ہے؟ کیا جناب آدم کا زمانہ مراد ہو سکتا ہے کہ جس زمانے میں اتنا بڑا ظلم ہوا کہ 1/4 دنیا ختم ہو گئی؟ ایسے نہیں ہو چلے گا کام، میرا ساتھ دیجئے. 1/4 دنیا ختم ہو گئی. بھئی 4 ہی تو آدمی تھے، جناب آدم، جناب حوا، حابیل اور قابیل. قابیل نے حابیل کو مار دیا، 1/4 دنیا ختم ہو گئی یا نہیں؟ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر.
اتنا بڑا ظلم ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمانہ لائق قسم نہیں ہے. اور دیکھیے اپنے روزمرہ کی جو گفتگو ہے، ارے بھائی پہلا زمانہ اچھا تھا، اب زمانہ بڑا خراب آ گیا ہے. لیکن بچپن سے یہی سنتا آ رہا ہوں میں، اپنے بڑے بوڑھے بزرگ دادا سب کو سنتا چلا رہا ہوں، بڑا خراب زمانہ آ گیا. تو جسے دیکھیے وہ تو یہی کہتا ہے بھائی زمانہ بڑا خراب آ گیا ہے. تو ہمارے جو چھوٹے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کا اچھا ہوگا. تو پہلے کا زمانہ اچھا ہوتا تو میں بچپن میں کیوں سنتا کہ زمانہ بہت خراب آ گیا ہے. تو اب دیکھیے اتنا ٹائم تو ہے نہیں، 1,24,000 انبیاء کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں آپ، انشاءاللہ ایک بھی زمانہ ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کی نظر میں قسم کھانے کے لائق ہو. کیا جناب نوح کا زمانہ اس لائق ہے کہ اللہ کی ذات بیعیب اس زمانے کی قسم کھائے کہ جس زمانے میں اتنا بڑا ظلم ہوا نہیں، ہو رہا تھا مسلسل، اتنے پتھر مارے جاتے تھے جناب نوح کو، کیا پتھروں کے ڈھیر میں چھپ جاتی تھی. اب تھوڑا محفل کو جگانا بھی پڑتا ہے چونکہ گفتگو امامت سے متعلق ہو رہی ہے. تو اب نبوت کا تذکرہ آ گیا، نبوت سے پھر امامت تک پہنچتے ہیں تاکہ ذرا نبوت امامت کا فرق لوگ پہچانیں. ہمارے ہاں مبالغہ نہیں ہوتا ہے، حقائق بیان کیے جاتے ہیں. وہ پتھروں کے ڈھیر سے نکالتا کون تھا؟ اللہ کا حکم تھا جبریل جاؤ، میرا نبی میرا پیغمبر پتھروں کے ڈھیر میں چھپ گیا، اتنے پتھر مارے گئے، جاؤ پتھر کے ڈھیر سے نکالو. معبود کیسے نکالوں؟ کہ کچھ نہیں، جاؤ پر مارتے جانا، پتھر ہٹتے جائیں گے. اور دیکھو میرا نبی بہت زخمی ہو گیا، اس کے ہر زخم پہ تم پر مس کر دینا، اسے شفا ملتی جائے گی. اور آپ خاموش بیٹھے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم اپنوں کو بڑھا دیتے ہیں. تو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، جو فرشتوں کے پروں سے شفا لے اسے نبوت کہتے ہیں، جو فرشتوں کو بر عطا کر دے اسے امامت کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو نوح کا زمانہ نہیں، کیا ابراہیم کا زمانہ؟ جب نمرود نے زندہ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈلوا دیا. اب بہت طویل ہو جائے گا بیان، چلیے ہو سکتا ہے ہمارے رسول کا زمانہ ہو، مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں رسول اسلام کا زمانہ اس لائق تھا کہ اللہ کی ذات بیعیب اس زمانے قسم کھائے؟ ایسا زمانہ کہ جب خود ایک باپ اپنی بیٹی کو، اپنے لخت جگر کو زندہ درگور کر دیتا تھا. کیا وہ زمانہ اس لائق ہے؟ اتنا بڑا ظلم اس زمانے میں کہ بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا. اگر اجازت دے سلسلہ بیان کو روک کر قرآن کی ایک آیت سے استفادہ کروں اور کوئی بات پیش کر دوں، چونکہ کرنٹ موضوع پر بھی بولنا ضروری ہے. آج دنیا جو ہے جدھر دیکھیے سب اسلام کے مقابلے میں سب بستہ ہے، اور جس کے منہ میں جو آ رہا ہے بک رہا ہے. کچھ منافقین بھی پیدا ہو گئے، گھر کا بھیدی لنگا ڈھائے. ہاں 26 آیتیں فلاں نے اس میں قرآن میں بڑھا دی، اور یہ وہ سب آپ سن رہے ہیں. اور ایک اور ہے بیہودہ بدتمیز جو رسول اسلام کے خلاف زبان کھول رہا ہے، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، دہشت گردی کا مذہب ہے. اگر آپ کو اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بعثت پیغمبر سے پہلے دنیا عرب میں کیا ہو رہا تھا. چلیے میں سلانے آیا، آپ کو سلا دوں گا، نیند پوری کر لیجئے. کیا ہو رہا تھا؟ پڑھتے نہیں، لکھتے نہیں، مطالعہ نہیں کرتے، بس زبانیں چلاتے ہیں. اور وہ وسیم رشدی جیسے لوگ پیدا ہو گئے. میں رضوی نہیں کہوں گا، امام رضا علیہ السلام کی توہین ہے ایسوں کو جو رضوی کہنا، اس لیے نام ہی بدل دیا ہے. وقت کا رشدی ہے، وہ کہہ رہا ہے 26 آیتیں فلاں نے نام لیا اس نے، وہ اس میں آیتیں بڑھا دی ہیں، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اور یہ وہ آیتیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں.
مجھے نہیں معلوم آپ نے میری کلپ سنی یا نہیں، میں اس کا جواب دیا، اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا میں، بس ایک آیت سے میں نے استفادہ کیا تھا کہ جس قرآن پر آتنکواد کا الزام دیا جا رہا ہے وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اسی قرآن میں لکھا ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے کہیں زیادہ شدید گناہ ہے، فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے۔ اور چلیے اگر اسلام کاٹ مار اور قتل و غارت گردی، دہشت گردی، ظلم اور بربریت اور آتنکواد کا مذہب ہے، توجہ دیجئے گا آپ، تو وہ جو بیٹیاں دفن کی جا رہی تھیں، توجہ دیں آپ، تو یہ بتائیے وہ بیٹیاں کس کی دفن کی جا رہی تھیں؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان اپنی بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے۔ ابھی تو نبی آئیں گے، اسلام پیش کریں گے، لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان بنیں گے، سمجھے بات کو؟ لیکن وہاں معاملہ یہ نہیں، وہاں مسلمان اپنی بیٹیوں کو دفن نہیں کر رہے، کیونکہ ابھی مسلمان کہاں ہے؟ ابھی تو اسلام آئے گا نا، اس کے بعد لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے۔ وہ کافرین اور مشرکین تھے جو بعثت پیغمبر سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، تو مجھے انصاف سے بتائیے اگر آتنکواد دہشت گردی کا مذہب ہے تو کافرین اور مشرکین کی بیٹیاں دفن ہو رہی ہیں، خدا کو تو خوش ہو جانا چاہیے۔ لیکن پڑھو قرآن، جسے تم کہہ رہے ہو کہ فلاں فلاں آیتیں ایسی ہیں کہ آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، پڑھو قرآن۔ اللہ کہہ رہا ہے الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، روز قیامت ان بے گناہ بچیوں سے سوال ہوگا، ان بچیوں سے سوال ہوگا جنہیں زندہ درگور کر دیا گیا۔ بأی ذنب قتلت، اے بچیوں یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ کیسا سناٹا ہے، آپ بتائیے بھائی، مقام حیرت ہے نا۔ دنیا کی ہر عدالت میں سوال کس سے ہوتا ہے؟ قاتل سے ہوتا ہے۔ کسی عدالت میں مقتول سے سوال نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی عدالت میں سوال قاتل سے نہیں ہوگا، مقتولہ سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ کیسا سناٹا ہے، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا؟ میں کہوں گا معبود، دنیا کی ہر عدالت میں سوال قاتل سے ہوتا ہے، اور تو قتل ہونے والی بچیوں سے سوال کر رہا ہے کہ مزاج مشیت پہچانو۔ میں کسی بے گناہ کے قاتل کو لائق کلام بھی نہیں سمجھتا، چاہے وہ کافر و مشرک کی بچیاں کیوں نہ ہو۔ اگر متوجہ ہو گئے تو ایک جملہ کہوں گا، دکھتی نس میں ہاتھ رکھوں گا، قرآن سے کچھ سیکھو، خالی ہل ہل کے قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن میں مشیت کا مزاج مل گیا کہ دیکھو میں بے گناہوں کے قاتل کو لائق کلام بھی نہیں سمجھتا، میں بات بھی نہیں کروں گا، تو دنیا انصاف کرے کہ بھائی جب اللہ کافرین اور مشرکین کی بچیوں کے قاتلوں سے بات نہیں کرے گا، لفظ بدل دوں، ارے جنہوں نے کافرین و مشرکین کی بچیوں کو مارا وہ اللہ کی نظر میں لائق کلام نہیں ہے، تو جنہوں نے سید المرسلین کی بیٹی کو مار دیا ہو کہاں ہے؟ کیا وہ اس لائق ہے کہ اللہ ان سے کلام کرے گا؟ اور دیکھیں تاریخ ہے اور الگ الگ چیپٹر ہے۔ ایک وہ دور تھا، یا تو آپ نے مجھے تھکا دیا میں نے آپ کو تھکا دیا، ایک وہ دور تھا جب موسیٰ کے دھوکے میں 70,000 معصوم بچے ماؤں کی گود میں ذبح کر دیے گئے کہ کہیں ان میں کوئی موسیٰ نہ ہو۔ آپ نے نتیجہ لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دور تھا موسیٰ کا جب بیٹے مارے جا رہے تھے، بیٹیاں زندہ رہتی تھی، اور یہ دور محمدی کہ جہاں بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں اور بیٹے زندہ رہتے تھے۔ کہیں پہنچا آپ کا ذہن یا نہیں؟ آج کا دور دور موسیٰ سے بھی بدتر ہے، دور محمدی سے بھی بدتر ہے۔ اب کل بیٹے مارے جا رہے تھے، بیٹیاں زندہ رہتی تھی۔
اور پیغمبر اسلام کے دور میں بیٹیاں ماری جاتی تھی اور بیٹے زندہ رہتے تھے۔ آج کا دور وہ آ گیا ہے کہ نہ کسی کو بیٹوں پر ترس آتا ہے نہ بیٹیوں پر۔ وقت سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کرا کے اور قصہ تمام کر دیتے ہیں۔ نہ بیٹوں سے محبت نہ بیٹیوں سے محبت۔ تو اب اس دور نازک میں ایک ایسے امام کے آنے کی ضرورت ہے جو ہیبت موسوی بھی رکھتا ہو، کمال محمدی بھی رکھتا ہو، جو بیٹوں کے بھی جان بچا لے، بیٹیوں کی بھی جان بچا لے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں مختصر کر۔ تو میرے دوست اور عزیز، جو سورہ میں نے پڑھا ہے یہ عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ دعوت عقیدہ بھی اسی میں ہے، دعوت عمل بھی اسی میں ہے۔ اور اللہ کہہ رہا والعصر۔ اجازت ہے 2 منٹ بول دوں؟ چونکہ یہاں سے بات چھیڑی ابھی تو وہی تشنا ہے، اسے مکمل کر دوں۔ یہ زمانے کی قسم اللہ کھا رہا ہے، قسم ہے زمانے کی۔ کیا مسلمانوں کو فرض نہیں کہ وہ زمانہ تلاش کرے؟ وہ کون سا زمانہ ہے جو اتنا پاک ہوگا، پاکیزہ ہوگا، بے عیب ہوگا کہ جس کی قسم وہ ذات بے عیب، جس کی خدا کی ذات بے عیب ہے، وہ ذات قسم کھا رہی ہے۔ تو زمانے کو تلاش کرو نا۔ تو دیکھیے اب یہ ہمیں اپنے اساتذہ سے یہ نسخہ ملا ہے کہ ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظرف مکان اور ایک ظرف زمان۔ ظرف مکان کو سمجھ لیے، ظرف زمان کو خود سمجھ لیجئے گا۔ ابھی محفل ہو رہی ہے، اس کا ایک ظرف مکان ہے اور اس محفل کا ایک ظرف زمان ہے۔ ظرف مکان بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب حکیم کاظم صاحب مرحوم، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا مکان یہ محفل کا ظرف مکان ہے۔ اور ظرف زمان ابھی غالباً 1 بجنے میں 10-11 منٹ باقی ہے، یہ اس محفل کا ظرف زمان ہے۔ اب میں اپنے استاد علامہ ظفر الملت اعلی اللہ مقامہ، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا جملہ دہرا رہا ہوں چونکہ اسی سے نتیجہ لینا ہے۔ وہ اپنی تقریر میں فرماتے تھے کہ کبھی کبھی ظرف بول کے مظروف کو بھی مراد لیتے اور مثال دیتے تھے اس مہینے کی جو ابھی گزر گیا ہے۔ تو شعبان کا مہینہ، اس سے پہلے کون سا مہینہ تھا بھائی؟ ذرا آپ لوگ بھی بولیں۔ رجب۔ تو 22 تاریخ کو کیا ماحول رہتا ہے؟ نہا دھو کے کپڑے وپڑے بدل کے اس گھر سے اس گھر، اس گھر سے اس گھر۔ اب میں مولانا مرحوم کا جملہ دہرا رہا ہوں، تو جب پوچھا جاتا ہے بھائی کیا بات ہے آج کہاں جا رہے ہیں سج دج کے، کہ آپ کو پتہ نہیں آج 22 رجب ہے، کنڈا کھانے جا رہے ہیں۔ تو پھر وہ سوال قائم کرتے تھے کنڈا کھانے کی چیز ہے کیا؟ بھائی کنڈا تو ظرف کو کہتے ہیں جس میں ٹکیاں ہوتی ہیں، کھاتے ہیں ٹکیاں اور بولتے ہیں کنڈا کھانے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانوں کا مزاج ہے، کبھی کبھی ظرف بول کے مظروف کا مراد لیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کیا قرآن کا بھی یہی مزاج ہے یا نہیں؟ یہ مزاج آپ کو قرآن میں بھی مل جائے گا۔ چھوٹی سی آیت، بڑا سا مطلب، ارشاد ہدیت ہو رہا ہے۔ ابھی ظرف مکان کی بات کروں، ظرف زمان خود سمجھ لیجئے گا۔ ارشاد ہدیت ہو رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ہم نے سب سے پہلا بیت جو عالمین کی ہدایت کے لیے بنایا وہ بکہ میں ہے، اور بکہ مکے میں ہے۔ بکہ خاص وہ زمین جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ ہم نے سب سے پہلا بیت جو عالمین کی ہدایت کے لیے بنایا وہ بکے میں ہے۔ اب ہدایت کے معنی آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ ہدایت یعنی راستہ دکھانا۔ کیا کہا میں نے؟ اور راستہ کسے دکھاتے ہیں؟ جو راستہ بھول گیا ہو یا راستے پہ آ کے بھٹک گیا ہو۔ اللہ آپ کو حج و زیارت سے مشرف کرے۔ میں حج کر چکا ہوں، میں نے منظر دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے کتنے حاجی راستہ بھول جاتے ہیں۔ اور بھول کیوں جاتے ہیں؟ آئے تھے عید گیٹ، اس گیٹ سے کعبے کا چکر لگایا تو ایسا چکر آیا کہ یہ بھول گیا کس گیٹ سے آئے تھے۔ آئے ادھر والے گیٹ سے، نکل کے جا رہے ہیں ادھر والے گیٹ سے۔ تو جب سمت بدل دی
تو جتنا چلتے جاؤ گے منزل سے دور ہوتے جاؤ گے۔ اب وہ پریشان، ادھر کی زبان عربی، ان کی اردو کے پہ بس آقا یہ وہ یہ باللہ یہ دیکھیے یہ ایڈریس ہے۔ اب وہ قرینے سمجھ جاتے ہیں بھٹک گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ان حاجیوں کو کیا ہو گیا؟ کیا قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے؟ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ سب سے پہلا بیت جو عالمین کی ہدایت کے لیے بنایا وہ مکے میں ہے، یعنی خانہ کعبہ بیت۔ تو حاجی صاحب جاؤ نا بیت سے راستہ پوچھو۔ قرآن نے دعویٰ کیا اس کا کام ہے راستہ بتانا، تو ہر حاجی بگڑ جائے گا، ہمیں الو سمجھ رکھا آپ نے۔ ارے ہم اس سے پوچھیں بھی تو راستہ بتائے گا۔ تو اگر ہمت ہو تو اس کو بھی وسیم رشدی کی طرح سے اس آیت کو نکال دو نا قرآن سے۔ کہا نہیں یہ قرآن کی آیت تو ہے۔ تو میں کہوں گا مطلب سمجھا دو۔ ارے مولانا کبھی کبھی ظرف بول کے مظروف کو مراد دیا جاتا ہے۔ بیت ہدایت کرتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ بیت ہے ظرف، اہل بیت ہے مظروف۔ بیت ہدایت نہیں کرتا، اہل بیت ہدایت کرتے ہیں۔ تو یہ ظرف مکان ہے۔ تو جب ظرف مکان میں یہ ہے کہ آپ جو ہے ظرف بول کے مظروف کو مراد لے سکتے ہیں، تو کیا یہ کام ظرف زمان میں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے وہی انداز اختیار کیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی۔ ارے زمانہ ہے ظرف، امام زمانہ ہے مظروف۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک حیدری صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ قسم ہے زمانے، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ اب آپ اپنا تجزیہ کیجئے، میں بھی کروں، کہ ہم زیادہ کس سے ڈرتے ہیں۔ آج جو سماج اور معاشرے کا ماحول ہو رہا ہے، یہ سب تبلیغ چھوڑ دی لوگوں نے، اس لیے معاشرہ اور بگڑتا جا رہا ہے۔ ارے بھئی یہ کیا کر رہی ہے، ڈیک بجانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے مولانا کیا کیا جائے، اب زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے، بڑے بڑے مہمان آئیں گے نا، تو اگر یہ سب انتظام نہیں ہوگا تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ کیوں؟ ارے زمانہ کیا کہے گا، یہ شادی میں 52 آئٹم، اس کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ اسی پیسے سے کسی غریب کی لڑکی کی شادی کرا دیتے، یہ اسراف کیوں؟ ارے مولانا زمانہ جو ہے بدل چکا ہے، اگر ہم ایسا نہ کریں تو زمانہ کیا کہے گا؟ آپ تجربہ کیجئے، جس سے پوچھئے، ارے مولانا آپ کہاں پرانے زمانے کی بات کریں، اب زمانہ ایسا آ گیا ہے، اگر ایسا نہ کریں تو زمانہ کیا کہے گا؟ زمانہ کیا کہے گا؟ میں کہوں گا کہ ہوش کے ناخن پکڑو، زمانے کا اتنا ڈر ہے، امام زمانہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے کہ جو ہم چاہیں کریں، اور ابھی کسی کے کلام میں یہ آیا بڑا اچھا مصرع کہ پردے میں وہ نہیں ہے، وہ تھی شاعری کی بات، اس کی تائید میں قرآن پڑھوں گا کہ امام پردے میں نہیں ہے، پردہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے۔ توجہ دیجیے، آپ کہیں گے وہ تو شاعری تھی، آپ کہہ رہے قرآن پڑھیں گے، پڑھتا ہوں۔ ارشاد ہدیت ہو رہا ہے کہ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قربان جائیے اس آیت کے اوپر، تمہارے خدو میرے حبیب کہہ دو ان سے کہ تم عمل کرو، مگر دھیان رہے تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، والمؤمنون، اور کچھ مومنین دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم تو یہ سمجھیں گے ہم ہی ہیں مومنین، آپ سوچیں گے ہم ہیں مومنین۔ تو معذرت میں توہین نہیں کر رہا ہوں، مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سے میرا سوال ہے، بتائیے آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ کیا کہا میں نے؟ ارے ہمیں یہ تو پتہ نہیں کہ ہمارے پیچھے بیٹھا کون ہے، ہم لوگوں کے اعمال پہ شاہد کیسے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنون پر جو الف لام داخل ہے، یہ بتا رہا ہے کہ خاص مومنین کا گروہ ہے، ایک خاص گروہ ہے جو دیکھنے میں اتنا ہی پاورفل ہے جیسے اللہ، جیسے اس کا رسول۔ ان کے دیکھنے میں ہمارے دیکھنے میں بہت فرق ہے۔ ہمارے وجود میں نور سرسوں کی دال کے برابر، اس کے مسور کے دال کے برابر رکھا گیا ہے، اتنا سا نور رکھا گیا ہے، تو ہم کدھر دیکھیں گے؟ ادھر کا دیکھ رہا مجھے، ادھر تو نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے کر لیا، ادھر کا پردے میں چلا گیا، نہیں دیکھ رہا، تھک تو نہیں گیا؟ جلدی سے کہہ دو بات،
اب جدھر آنکھیں پھریں گی ادھر کا نظر آئے گا، نہ پیچھے کا، نہ دائیں کا، نہ بائیں کا، کیونکہ ہم دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں، لیکن جن کا خمیر ہی نور سے اٹھایا گیا ہو وہ دیکھنے میں ہماری طرح آنکھوں کے محتاج نہیں ہے۔ انہیں سامنے کی خبر ہے، پیچھے کی خبر ہے، داہنے کی خبر ہے، بائیں کی خبر ہے، اوپر کی خبر ہے، نیچے کی خبر ہے، تو ہر وقت ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا کوئی یہ نہ سوچے تنہائی میں ہے، کوئی نہ سوچے ارے اتنا تو چلتا ہے، ایک عجیب ماحول بنا رہے، امام سنتے بھی ہوں دیکھتے بھی ہیں، اور اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ پوچھئے گا ان سے ہر جمعے کو اگرچہ امام سب دیکھ رہے ہیں، بے خبر نہیں ہے، لیکن ایک نیم ہے، ایک اصول ہے کہ ہمارے آپ کے اعمال تحریری طور پہ امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام اگر دیکھتے ہیں کہ اچھا میرے چاہنے والے نے آج سے نماز شب شروع کر دی مثلا، اچھا میرے چاہنے والے نے آج یہ مستحبی روزہ ماہ شعبان کے بھی روزے رکھے مثلا، تو امام کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، میں آگے نہیں بولوں گا، کچھ غلط سلط نظر آیا تو وہ امام جو 14 صدیوں سے اپنے جد کو رو رہا ہے، آپ کی گریہ‌وزاری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، ہمیں کہیں بھی رہیں، مجمع میں رہیں، جماعت میں رہیں، انفرادی طور پہ رہیں، گھر میں رہیں، باہر رہیں، ہم یہ سوچ کے رہنا کہ ہمارا امام ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، خالی بس محبت بنیادی چیز، محبت نہیں، بنیادی چیز ہے معرفت امام، عرفان امام۔ تھوڑا سمجھ لیجیے، ایک سلوات پڑھ دیجیے، بات ختم کرتا ہوں میں۔ صرف ترجمہ اور اس سے نتیجہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قسم ہے زمانے کی، چھوڑ رہا ہوں سب، کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تھوڑا سا اور برداشت کر لیں تاکہ میں مقطع کا بند پیش کر دوں۔ اور چھٹی، پہلے ایمان کی بات آئی، اب بہکانے والوں کے اپنے اپنے طریقے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ایمان بہت ہے، ہمیں عقیدہ بہت ہے، لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر عمل کی ضرورت نہیں ہے تو سورہ والعصر میں خالی ایمان پہ بات تمام ہو جاتی۔ یہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا کیوں ذکر آیا؟ اس کا مطلب اللہ بتانا چاہتا ہے ایمان کو کافی مت سمجھنا، ورنہ ہم یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے قرآن کو کافی سمجھا، تم نے ایمان کو کافی سمجھا۔ تو خبردار، ایمان کافی نہ سمجھنا۔ اگر ایمان ہے تو اس کا اظہار بھی ضروری ہے، اس کے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ اب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایمان میں، یا یوں کہوں کہ اسلام میں جس اسلام سے، جس مذہب سے، جس دین سے ہم جڑے ہوئے ہیں، وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک کا نام عقیدہ اور ایک کا نام عمل۔ چھوٹے بھائی میرے بیٹھے ہیں، ان کو پیغام دینا ضروری ہے۔ ایک کا نام ہے عقیدہ، ایک کا نام ہے عمل۔ عقیدے کو اصطلاح شرع میں اصول دین کہا جاتا ہے، اور عمل کو اصطلاح شرع میں فروع دین کہا جاتا ہے۔ اصول دین میں تحقیق واجب ہے اور فروع دین میں تقلید واجب ہے۔ دیکھیے مجھے ڈاؤٹ ہو جائے گا اگر اس طرح سناٹے میں بیٹھے، جو ماحول چل رہا آپ کو خوب معلوم ہے۔ اصول دین میں تحقیق واجب ہے اور فروع دین میں تقلید واجب ہے۔ کچھ لوگوں کو بالکل سناٹا ہو گیا، کیوں؟ بنارس میں بیماری تو نہیں آ گئی ہے؟ بس میں 2 منٹ میں بات ختم کیے دیتا ہوں۔ تو اب یہ تو پتہ چل گیا میرے چھوٹے بھائیوں کو اصول دین میں تحقیق واجب ہے۔ اب آپ کو اگر اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، عقیدہ امامت رکھتے ہیں، عقیدہ قیامت رکھتے ہیں، تو اس لیے نہیں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے تو باپ دادا مانتے چلے ہیں، تو تقلید ہو جائے گی، اور اصول دین میں تقلید نہیں چلے گی، اپنی تحقیق ہونی چاہیے۔ اب وہ مکتب والا درس یاد دلا دوں۔ بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے، کچھ لوگ پہنچے، بڑھیا اللہ کو مانتی ہے؟ کہا بالکل مانتی ہوں۔
کہ کوئی دلیل ہے اللہ کے وجود پہ؟ کہ بالکل ہے۔ کہ کیا دلیل ہے؟ سنیے، اصول دین میں تحقیق ضروری ہے۔ کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ کہ میرا چرخہ دلیل ہے۔ کا مطلب کہ دیکھ نہیں رہو، جب میں چلاتی ہوں چرخہ چلتا ہے، اور یہ لو ہاتھ روک دیا میں نے تو رک گیا، تو یہی سے پہچانو کہ جو چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کا چرخہ بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہا؟ ایک دیہاتی عورت بھی وجود باری تعالیٰ پر اپنی دلیل رکھتی ہے۔ لیکن اب فروع دین میں کیا ہے؟ تقلید واجب ہے۔ اب تقلید، کسی شاعر نے اچھی بات کہی کہ تقلید ہم کرتے ہیں، تکلیف آپ کو ہوتی ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ تقلید کی مخالفت انقلاب ایران سے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے سناٹا ہے۔ یہ انقلاب ایران کی کامیابی کے بعد ہی یہ تحریک کیوں چلی؟ ارے تقلید وقلید کیا ہے؟ تو ان علماء نے جو اپنا غلام بنا رکھا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، جانے کیا کیا پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، آپ اجازت دیں تو میں دو جملے کہہ کے اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں کہ اس صورت سے ثابت ہو گیا کہ ہمارا دین دین عمل ہے، دین بے عملی نہیں ہے۔ تو اب بتائیے، اب آپ سے سب سے سوال ہے، یہ پیغام جہاں تک آپ چاہیں پہنچائیں، کہ جب یہ طے ہے کہ ہمارا دین دین عمل ہے، دین بے عملی نہیں ہے، تو پھر ایک سوال کا اور جواب دے دیجئے، کیا آپ، جب یہ طے ہے کہ آپ کا دین دین عمل ہے، دین بے عملی نہیں ہے، تو پہلے عمل ہے یا پہلے علم ہے؟ ذرا بولتے جائیں نا ساتھ میں ایسے ہی تبلیغ پڑھتا ہوں، تقریریں کرتا ہوں تو مجھے تقویت ملتی ہے جب آپ ساتھ دیتے ہیں کہ جب یہ طے ہے کہ ہمارا دین دین عمل ہے، تو یہ اور بتائیے کہ پہلے عمل ہے یا پہلے علم ہے؟ جب تک آپ نہیں بولیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا، صبح ہو جائے گی۔ ہے پہلے علم ہے نا؟ تو ایک سوال کا اور جواب دیجئے کہ جب عمل سے پہلے حصول علم ضروری ہے تو علم آپ کو عالم سے ملے گا یا جاہل سے ملے گا؟ بولتے جائے نا، علم عالم سے ملے گا نا۔ اگر عالم سے ہی بغاوت کر بیٹھے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، تب علم کہاں سے ملے گا؟ اس لیے اگر بعمل زندگی گزارنی ہے تو حصول علم ضروری ہے، اور جسے علم درکار ہے اسے در علم پہ جواسائی کرنی پڑے گی اور کسی عالم سے کے رابطے میں آنا پڑے گا۔ اب آپ بتائیے کہ جب ایک طالب علم کا اتنا بلند مرتبہ ہے کہ طالب علم راستہ چلتا ہے یا مکتب جاتا ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، تو عالم کا کیا مرتبہ ہوگا؟ بس ختم ہو رہی بات، میری ختم ہو رہی بات۔ عالم کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا؟ اور عالم کا جب مرتبہ اتنا بڑا ہوگا تو یہ بتائیے کہ پھر اگر کوئی مجتہد ہو اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا؟ کوئی مرجع ہو، کوئی عالم دوران ہو، یہ جتنے لوگ دشمنان اسلام کے ہاتھ کا کھلونا بنے ہوئے ہیں وہ ہوش کے ناخن پکڑے۔ بس آخری بات ہے میری، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، علماء کو معاذ اللہ گالیاں دے رہے ہیں، لعنتیں بھیج رہے ہیں، مراجع تک کو، عالم دورہ تک کی توہین کر رہے ہیں، ان احمقوں کو کون سمجھائے؟ تم کسی بھی مرجع پہ لعنت بھیجتے رہو، لیکن لعنت کا یہ اصول ہے کہ ہر لعنت اپنا مرجع خود ڈھونڈ لیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر لعنت اپنا مرجع خود تلاش کریے، پلٹ کے کہیں تم ہی پہ نہ آ جائے۔ اور پھر یہ نعمتوں کی ناقدری، اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ اب ادنا سے اعلیٰ تک آپ خود پہنچ جائیے گا، یہ میری بات تمام ہو جائے گی۔ اب یہ بتائیے، آپ ہندوستانی لوگ ہیں، مجھے بتائیے کہ جتنے سروس مین لوگ ہیں یہاں 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ بولو نا بھائی، ذرا باہر والوں بولو، ہو جاتے ہیں نا؟ یہ 60 سال ہوتے ہی ریٹائر کیوں کر دیا؟ پوچھئے حکومت سے، ارے بھائی ابھی تو ٹھیک ٹھاک ہے یہ کہ کچھ نہیں بس، ارے بھائی 60 سال کے ہو گئے تو مطلب ہٹا کیوں دیا؟ کہ نہیں ابھی گھر بیٹھے پینشن ملتی رہے گی، لیکن اب یہ دفتر کے مطلب کے نہیں رہے۔ کیوں نہیں رہے؟ کہا رہے آپ کو پتہ نہیں 60 سال کے بعد
دماغ ویسے کام نہیں کرتا جیسے جوانی میں کر رہا ہے. کیا کام ہے؟ اس لیے 60 سال کے بعد ان کو اب آفس میں نہیں آنا ہے، سارا کام خراب کر دیں گے، دماغ کام کرے گا نہیں. آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں. تو یہاں کے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ 60 سال میں نوکری سے برطرف کر دیے جاتے ہیں، ریٹائر کر دیے جاتے ہیں. آج تک کوئی مرجع ریٹائر ہوا ہو تو بتاؤ. کیسے سن رہے ہیں؟ کوئی مرجع تقلید آج تک ریٹائر ہوا؟ اب مرجع کی عمریں دیکھیں، آپ علم دین کی برکت دیکھیں. کسی کی عمر 90 سال، کسی کی 95 سال، کسی کی 100 سال، کسی کی 105 سال. اور پھر اتنے مراجع میں سے ایک عدد ہوتا ہے عالم. اب جو لوگ اردو سے قریب ہیں وہ کیف اٹھائیں گے. اتنا بڑا عالم اور اس میں ایک عدد عالم. کیا کہا؟ اتنا بڑا عالم اور اس میں ایک عدد عالم. اور پھر اتنے بڑے عالم میں کروڑوں شیعہ، سب کے مسائل الگ الگ، سب کے مسائل الگ الگ، اور جواب دینے والا ایک. اور جس کو جواب دیا بالکل صحیح دیا، نہ قلم تھر تھرایا، نہ زبان پھسلی، نہ دماغ بہکا. تو سوچو جب ہمارے مرجع کا دماغ اتنے اعلیٰ پائے کا ہے تو نبی کا دماغ، ہمارے امام کا دماغ کتنے پائے کا ہوگا. جو مرجع کو نہیں پہچان سکتے وہ امام کو کیا پہچانے گے؟ یہی علماء ہیں، یہی مراجع ہیں، یہی مجتہدین ہیں جو ہمیں ہمارے امام سے قریب کرتے ہیں. ہماری کیا اوقات میں ساتھ ہے کہ ہم ڈائریکٹ امام سے مل لیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں امام سے ملاتی ہیں. لہٰذا آپ لوگوں کے بہکانے میں نہ آئیے. اگر علماء سے دور ہو گئے تو 100% اپنے امام زمانہ سے دور ہو جائیں گے، بالکل دور ہو جائیں گے. اگر امام سے قریب رہنا ہے تو آپ علماء سے قریب رہیں، ان کا احترام کریں. ہر حال میں یہ واجب الاحترام ہے. مراجع کی قدر و قیمت کو پہچانیں. اور بس اب ہم خود کو پہچانے نہ پہچانے، ہمارا دشمن ہمیں پہچان گیا. ہم اپنے امام کو پہچانے نہ پہچانے، لیکن کمال کی بات ہے دشمن پہچان گیا. آدھے منٹ کی بات ہے، جب دنیا کی تیسری بڑی طاقت اسرائیل اور مٹھی بھر حزب اللہ، اور جب ان کا مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، چند سال پہلے کی بات ہے، آپ کو معلوم ہے. تو آپ کو معلوم ہے نا، وہ حزب اللہ ہی، حسن نصر اللہ کے تربیت یافتہ لڑکے جن کی عمریں 14 برس، 16 برس، 17 برس، 18 برس کی عمر کے بچے، انہوں نے لوہے کے چنے چبوا دیے. تو آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پر کہ اسرائیلی فوجی گلے مل مل کے رو رہے تھے. شکستیں تو اور بھی لوگ کھاتے ہیں لیکن ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا. گلے مل مل کے رو رہے تھے. اوہو، پوری دنیا میں ہماری انسلٹ ہو گئی، ہم بڑی طاقت ہو کے مٹھی بھر نوجوانوں سے ہار گئے. آپ کیوں سناٹے میں، آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ غور کریں آپ. ہار گئے ہم. تو اب ہارنے والے بعد میں میٹنگ کرتے ہیں. یہاں بھی ہوتا ہے نا الیکشن کے بعد اگر کوئی ہارتا ہے تو بیٹھتے بھی سبب تلاش کرو کیوں ہار گئے. تو وہاں بھی ایک پنچایت بیٹھی کہ ہم کیوں ہار گئے. اب اس میں باہر سے مہمان خصوصی طور پر بھی کچھ لوگ بلائے گئے. وہ زمانہ بوش کا تھا، یہ آخری بات ہے میری، وہ زمانہ بوش کا تھا. وہ مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا. اب سب نے جو اپنی اپنی تجاویز پیش کی، یہ سبب ہو سکتا ہے، وہ سبب ہو سکتا ہے. بش سے سوال ہوا، آپ بتائیے سر ہماری ہار کا سبب کیا ہے، جبکہ آپ بھی ہمارے حمایتی ہیں، ہر طرح ساتھ دیتے، پھر بھی ہم ہار گئے. سنے جملہ. اب وہ جواب تو انگلش میں دیا ہوگا لیکن ہندی پیپر میں تو اس کا ترجمہ آئے گا نا. تو جو ترجمہ ہم نے ہندی اخبار میں پڑھا وہ سنا رہا ہوں. جیسے ہی سوال ہوا کہ سر بتائیے ہماری ہار کا سبب کیا ہے، مٹھی بھر نوجوان اور انہوں نے ہمیں اتنی بڑی چوٹ دے دی اور شکست دے دی، ہماری ہار کا سبب کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی شترو پردے میں چھپا ہوا ہے، وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہمارے سارے منصوبے فیل کر دیتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تو میں کہوں گا ارے مسٹر بش،
अरे अभी वो शत्रु पर्दे में है तो घबराहट का ये आलम है, जब पर्दा उठेगा तो क्या आलम होगा। इंशाअल्लाह हम आप सब ज़ुहूर इमाम से बहुत तेज़ी से करीब हो रहे हैं। मैं कहता हूँ जो सन मुअय्यन करे वो सन की है, हमारे यहाँ सन वन मुअय्यन करने की इजाज़त नहीं है, ना हमें पावर है, ना हमें अल्लाहुल गैब है, उसके लिए कब आएंगे। हाँ, हमें अलामतें बताई गई हैं, अलामतें देखते जाओ, अंदाज़ा लगाते जाओ। हम अपने इमाम के ज़ोर से इंशाअल्लाह बहुत तेज़ी से करीब हो रहे हैं। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह वो दिन हमें दिखा दे जब हर तरफ अदल व इंसाफ का दौर दौरा हो और अदल इंसाफ की हुकूमत कायम हो और दुनिया से जुल्म और जौर का ख़ात्मा हो। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आलम इस ज़िक्र मुक़द्दस को हम सब के लिए बाइस नजात आखिरत करार दे, हाज़रीन व ग़ाइबीन की हाजतें पूरी फरमा दे, हम सब की मुश्किलें आसान हो, मुरादें पूरी हों, हमारे मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हम सबको उनके जाने साहब में शामिल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।